بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چاہنے والا عید سے کچھ دن پہلے دو لباس لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے لیے اور آپ کے غلام کے لیے دو لباس لے کر آیا ہوں۔ جو لباس مہنگا ہے یہ آپ رکھیں، اور جو دوسرا لباس سستا ہے وہ اپنے غلام کو دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی محبت دیکھ کر وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ جیسے ہی وہ شخص گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنبر کو طلب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام قنبر دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قنبر، یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم لے لو، اور جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو۔ قنبر نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کا غلام ہوں، یہ سادہ لباس مجھے دے دیں اور جو اچھا والا لباس ہے آپ رکھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قنبر، تم جوان ہو، یہ مہنگا لباس تم پر جچے گا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سادہ لباس رہنے دو۔ تو قنبر وہ مہنگا لباس لے کر چلا گیا اور وہ سادہ لباس پڑا رہا۔ اتنی دیر میں میثم تمار بھی وہاں آ گئے اور کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، میثم، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، یہ جو لباس رکھا ہوا ہے یہ لے لو اور عید والے دن پہن لینا۔ میثم تمار وہ لباس لے کر چلے گئے۔ 2 دن گزرے، عید کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرانے جگہ جگہ سے سلے ہوئے کپڑے اور وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عید کی نماز پڑھی، سب مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، جبکہ آپ تو غریب سے غریب انسان کے پاس بھی اچھے اچھے لباس ہیں جو پہن کر گھوم رہے ہیں، اور آپ کا لباس وہی پرانا اور پھٹا ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، عید کا مقصد یہ نہیں کہ صرف انسان مہنگے اور اچھے لباس پہنے، بلکہ عید کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لیے اس دن کوئی گناہ نہ کرے۔ اچھا لباس پہننا عید کی نشانی نہیں بلکہ اچھا کردار بھی عید کی نشانی ہے۔ سن لو، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ بس یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یتیم بچے تھے ان کے پاس تحفے، کھجور اور اناج لے کر چلے گئے تاکہ ان کو عید کے دن یتیمی اور غریبی کا احساس نہ ہو، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عید یتیموں اور غریبوں کے ساتھ ہمیشہ گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی دکان سے گزرے، اچانک ایک کنیز کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے سوال کیا، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا، میرے آقا نے مجھے 1 درہم دے کر کھجور خریدنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے اس شخص سے کھجور خریدے اور اپنے آقا کی خدمت میں لے گئی، لیکن اس کو پسند نہیں آئے اور اس نے مجھے واپس کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ شخص واپس نہیں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکان والے سے کہا، اے بندہ خدا، یہ ایک خادمہ ہے اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا درہم واپس کر دے اور کھجور واپس لے لے۔ یہ سن کر کھجور بیچنے والا اپنی جگہ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو گھونسا مارا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ امیر المومنین ہے۔ یہ سن کر وہ دکان والا لمبے لمبے سانس لینے لگا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اور اس نے کنیز سے کھجور واپس لیے اور اس کو درہم لوٹا دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے زیادہ اور کون سی چیز مجھے راضی کر سکتی ہے کہ تو نے اپنی اصلاح کر لی ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس صورت میں تجھ سے راضی ہوتا ہوں کہ تو تمام لوگوں کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کر دے۔ دوستو چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔